تقریب میں بہت مختصر یعنی شارٹ نوٹس پر سمجھ لیں میری درخواست پر آپ تشریف لائے. میں ان کا انتہائی ممنون بھی ہوں اور شمع چودھری صاحبہ بھی خود بہت اظہار تشکر کرتی ہیں. ابھی اسی دوران جبکہ افطار کا وقت ہو گیا تھا قمر منصور صاحب جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں آپ سے مخاطب تھے، لیکن اب اس دوران ہمارے جو اس میں پروگرام کے سلسلے میں اکادمی ادبیات پاکستان سندھ برانچ کی جانب سے جو اشتراک ہوا ہے، اس سلسلے میں اکادمی ادبیات کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آغا نور محمد پٹھان صاحب اجرک کا تحفہ مہمان خصوصی خدمت میں اور محترم شاعرہ شمع چودھری کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ اجرک کا تحفہ محبتوں کا تحفہ ہے جو سندھ کی خصوصی روایت میں شامل ہے. اور اب اجرک کا تحفہ محترمہ یہ خوشبخش شجاعت صاحبہ کے ہاتھوں سے اگر آغا صاحب آپ کی عنایت اور یہ محترمہ خوشبخش شجاعت صاحبہ یہ اجرک کا تحفہ محبتوں کا تحفہ تھا جو اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے، اور یہ کچھ پھولوں کا تحفہ ہے جو باقاعدہ میں چاہوں گا کہ محترم سحر انصاری صاحب کو پیش کیا جائے. آغا صاحب آپ تشریف لائیں اور صدر محفل اور مہمان خصوصی جناب قمر منصور صاحب کے لیے آپ اور یہ پھولوں کا تحفہ محترمہ شمع چودھری کے لیے. تو میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا چاہوں گا کہ قمر منصور صاحب ہمارے صوبائی وزیر آج کے مہمان خصوصی آپ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں. میں ایک شعر سنا رہا تھا محترمہ شمع چودھری صاحبہ کا، اور اسی دوران جو ہے وہ اذان ہو گئی، اور اس بات کی بھی گواہی مل گئی کہ وہ شعر جو تھا وہ میں نے جو چنا تھا وہ واقعی ایسا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ ٹائم فریکشن اتنا بہتر تھا کہ اسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسے تائید غیبی اسے کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اذان تو ہر وقت ہر جگہ ہوتی ہی رہتی ہے. میں یہ شعر سنا رہا تھا کہ خریدا اس کو جاتا ہے جو ہو بازار میں بکتا، خریدا اس کو جاتا ہے جو ہو بازار میں بکتا، محبت تو نہیں بکتی سدا بے دام ہوتی ہے. اس سے آپ شاعرہ کے جذبات کا یقینی طور پر بخوبی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خریدنے اور بیچنے کی باتیں تو بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، اور خاص طور سے محبت کو خریدنے کی باتیں بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، ہر دور میں ہوتی آئی ہیں. آج کے دور میں بھی محبت خریدی اور بیچی جاتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور اس کے لیے دلیلیں دی جاتی ہیں، مگر انہوں نے جس طرح سے جس خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے اس اچھوتے انداز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کو کس طرح سے شعر کے قلب میں ڈھالا ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے. ان کا ایک اور شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت کا جہاں دنیا سے کیوں نہ ہم الگ کر لیں،
محبت کا جہاں دنیا سے کیوں نہ ہم الگ کر لیں، ہمیں ان بستیوں میں پیار کی قلت نظر آتی، ہمیں ان بستیوں میں پیار کی قلت نظر آئی۔ یعنی کہ یہ دور حاضر کا شعر ہے۔ آج کل کے دور میں جس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس دور میں جس طرح روزانہ ہم ایک دوسرے کو اپنی محبتیں اور اپنی جو ہم ایک دوسرے سے لگاوٹ رکھتے ہیں اس کا احساس دلاتے ہیں، مگر وہ آج کے اس کمرشلزم کے دور میں اور ایک ایسے دور میں کہ جہاں سکہ رائج الوقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور رشتے اور جذبے جو ہیں اس کی وجہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں لوگ محبت کے دعوے دار تو نظر آتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو تشبیہ دی ہے کہ ہمیں اب بنیادی طور پر اس کے لیے ایک بستی علیحدہ کرنی چاہیے کہ جہاں سچی اور اچھی محبت ہو اور جہاں لوگ بغیر کسی لگاوٹ کے اس کا اظہار کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب بہت طویل ہے اور اس کے اندر انہوں نے یقینی طور پر پنجابی کی جو نظمیں ہیں، قطعات ہیں، شعر ہیں، غزلیں ہیں، بہت اچھے انداز میں بہت جگہوں پہ کی ہیں۔ میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا ہے، کچھ چیزوں کو پڑھا ہے، اور مجھے ابھی فوری طور پر جن چیزوں نے کلک کیا ہے، اور وہ میں ایک اور شعر آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر آپ کی نظر اور کرنا چاہوں گا، بس آخری شعر، کہ دوستوں سے فاصلہ اچھا لگا، دوستوں سے فاصلہ اچھا لگا، ان کو لیکن سوچنا اچھا لگا۔ آپ یقینی طور پر اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ انہوں نے جس طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور میں شمع چودھری صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس قدر تلخ حقیقتوں کو کس طرح اچھوتے انداز میں، بہت ملائم اور دھیمے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے اس موجودہ دور کی جس طرح انہوں نے ایک تصویر بنا کر پیش کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو جذبات اور احساسات کی شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک گراں قدر تحفہ ہوگی۔ اور مجھے انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملے گا، چونکہ تقریب بھی راشد بھائی نے بتایا کہ بڑی نفسا نفسی کے عالم میں رکھی گئی، اس کو میں اس کے علاوہ تو کوئی اور نام نہیں دے سکتا، کہ سارے مسلمان جو تھے وہ افطاری پہ ٹوٹے پڑے تھے، اور صاحب کتاب اور کتاب کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور اس پہ سے سونے پہ سہاگا یہ کہ وقت ایسا چنا گیا۔ یہ خوشبخت شجاعت صاحبہ جو ہیں، میں تو ان کو مبارکباد دوں گا کہ اتنی خوبصورتی سے دامن چھڑا کے نکل گئیں، اور یہ جسے کیا کہنا چاہیے کہ وہ یہ گھنٹی، وہ بلی کے گلے میں گھنٹی والی مصادق ہے کہ جیسے ہی میں نے شروع کیا اور ابھی میں نے شعر کا پہلا مصرع ہی پڑھا تھا کہ فوری طور پر جو ہے میں نے اسے تو تائید غیبی کہا ہے، اور یقینی طور پر جب یہ چند شعر جو ہیں مجھے ذاتی حیثیت میں ابھی تو طالب علم ہوں، ابھی میں سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، یہاں اتنے بڑے بڑے سینئر اور جید قسم کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کسی شعر پر اظہار کرنا یا کسی کو داد و تحسین دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن میں اپنی اس کم مائگی کے باوجود، اپنی اس کم علمی کے باوجود یہ جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان چند شعروں کو میں نے چنا ضرور، اور انہوں نے میرے دل کو چھوا، تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شمع چودھری صاحبہ کی شاعری جو ہے وہ دل کو چھو لینے والی شاعری ہے۔ یقینی طور پر ابھی سحر بھائی کی باری باقی ہے، اور وہ ایک کرٹک، ایک نقاد کے طور پر یقینی طور پر اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن میں چونکہ کیا کہنا چاہیے کہ میں آج تک